اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 29 نومبر 2022 فیڈرل سیکریٹریٹ کی کور کمیٹی کے ساتھی آج ہم بیٹھے تھے. ہم نے ہنگامی اپنی میٹنگ کی ہے. تمام وفاقی ملازمین، سیکریٹریٹ کے ملازمین اور صوبوں کے ملازمین کے لیے بھی یہ میسیج ہے کہ جو ایک ہم نے تحریک شروع کی تھی تنخواہوں میں تفریق کے خاتمے کے حوالے سے، اس میں تنخواہوں میں تفریق بھی تھی اور پھر ود دی پیسج آف ٹائم ہمیں پے اسکیلز میں پتہ لگا کہ اس کے اندر بھی 2014 سے ایک تفریق جو ہے وہ پائی جا رہی ہے. تمام صوبوں میں اپ گریڈیشن ہو چکی ہے، وفاق میں نہیں. اور پھر ہمارے ہی وفاقی ملازمین تھے جنہوں نے رابطہ کیا، جو گزشتہ کئی دہائیوں سے ایک ہی اسکیل میں کام کر رہے تھے، ڈیلی ویجز، کانٹریکٹ، ایڈ ہاک، کنٹیجنٹ، ٹی ایل اے کے نام پہ. اس کے ساتھ ساتھ جو یتیم بچے تھے دوران سروس وفات پانے والے ملازمین کے پی ایم اسسٹنٹ پیکج پہ بھرتی 5-5 10 سال ان کو بھی ہو چکے تھے، ان کی ریگولرائزیشن کے حوالے سے ہم نے ایجنڈے میں ڈالا. اس تفریق کے خاتمے کے لیے پے اینڈ پینشن کمیشن بنایا گیا، جس کی جو ہے سفارشات آ چکی ہیں، جس میں ہاؤس رینٹ، میڈیکل، کنوینس الاؤنس میں 100% اضافہ اور ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس میں 70% اضافہ تھا. مگر مجھے افسوس ہے کہ بجائے اس کے کہ اپنے مطالبات کے حوالے سے ہم اتفاق، اتحاد کا مظاہرہ کرتے، کوئی بھی خبر یا کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے تو ملازمین تقسیم در تقسیم کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں. کوئی ٹیکنیکل، کوئی نان ٹیکنیکل، کوئی کلیریکل. اس کے حوالے سے مطالبہ رکھا گیا ریگولرائزیشن کا. یہ ذہن میں رکھیں کہ آخری فیصلہ حکومت نے کرنا ہوتا ہے. اور 3 وفاقی وزراء کے ساتھ تحریری ایگریمنٹ تھا. اپگریڈیشن اس کے اوپر ہماری آج کی ڈیٹ تک نہیں ہو سکی اور ابھی بھی فائنل سٹیجز میں ہے، مگر یہاں پہ بھی ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی. مسلسل نظر رکھے ہوئے تمام ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے کہ آپ اپنی بھرپور تیاری رکھیں. اگر تو مطالبات پورے ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم حکومت کے حق میں ایک کنونشن بھی کریں گے، یوم تشکر. بصورت دیگر ہمیں احتجاج کی طرف جانا پڑے گا. تمام ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے کہ کابینہ کا جو ڈیسیجن آیا تھا سیکریٹریٹ کے گریڈ 17 سے اوپر کے افسران کے لیے، اس کے اندر بھی تقسیم ڈالی گئی اور کچھ افسران کو تو دے دیا. بہت سے کیڈر رہتے تھے اور آج میں نے ہمیشہ سے کہا کہ 17 سے اوپر سے ہمارے گھر والدین ہوتے ہیں، دفاتر میں ہمارے افسران. گزشتہ 2 روز سے ہمارے سیکریٹریٹ کے افسران جو ہیں وہ احتجاج کے اوپر ہیں. وہی مطالبہ کہ کیبنٹ کے ڈیسیجن کے مطابق ایگزیکٹو الاؤنس جو ہم نے بھی رکھا ہوا ہے کہ 17 سے اوپر کے تمام افسران کو دیا جائے. ہم اس کی حمایت بھی کرتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ گریڈ 1 سے 16 کے جو ملازمین ہیں ان کو بھی کوئی نہ کوئی ریلیف دیا جائے. کیونکہ پرائم منسٹر آفس کو دیکھا جائے، پریزیڈنٹ آفس، نیشنل اسمبلی، سینٹ، نیب، بیس، ایف آئی اے، عدلیہ، وہاں پہ کوئی تفریق نہیں ہے. اگر انویسٹیگیشن الاؤنس ایف آئی اے یا نیب کو دیا جاتا ہے تو گریڈ 1 سے لے کے 22 تک دیا جاتا ہے. وہ جوڈیشل الاؤنس اگر عدلیہ میں دیا جا رہا ہے تو ان کا ڈرائیور بھی وہ جوڈیشل الاؤنس لے رہا ہے، ان کا مالی بھی لے رہا ہے، ان کا سویپر بھی لے رہا ہے، ان کا نائب قاصد بھی لے رہا ہے. تو یہ جو ایک تفریق ہی اقدام سے ڈال دی گئی ہے، افسران کو بھی آپس میں تقسیم کیا گیا ہے، کامرس کو اور جو ایکس کیڈر کو، کہ یہ آپس میں تقسیم ہو اور اپنی اپنی ان کو پڑ جائے. آپ کے لیے میسیج ہے کہ اتفاق، اتحاد کا مظاہرہ کریں. بنیاد بنتی ہے، بیس بنتی ہے، تبھی آپ اس کی بنیاد کے اوپر، اسی بیس کے اوپر آپ اپنا مطالبہ رکھتے ہیں. اگر صوبوں میں یہ ایگزیکٹو الاؤنس یا اضافی مراعات نہ ملی ہوتی، پرائم منسٹر آفس، پریزیڈنٹ آفس، نیشنل اسمبلی، سینٹ، نیب کو یہ مراعات نہ ملی ہوتی تو ہم اسی کو تو بنیاد بنا کے اپنا احتجاج کر رہے ہیں. اسی کی روشنی میں ہمیں ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ملا ہے.
ہم کسی کے بھی الاؤنس کے خلاف نہیں ہیں، مگر ہم خلاف ہیں تو اس ناانصافی کے خلاف ہیں۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ تنخواہوں میں یہ تفریق ختم ہونی چاہیے اور گریڈ 1 سے لے کے 22 کے درمیان ختم ہونی چاہیے۔ کوئی بھی مطالبہ اگر ہم نے پورا کروانا ہوتا ہے تو اس میں شرکا خواہ کسی سیاسی جماعت کا اجتماع ہو، کوئی وکلا کی تحریک ہو، اسٹوڈنٹ کی تحریک ہو، اس کی کامیابی کا دار و مدار قائدین کی نیت کے ساتھ ساتھ شرکا کی تعداد کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، ہماری نیت ٹھیک ہے، اپنی حد تک تو بھرپور کوشش جہاں تک کر سکتے تھے کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اپ گریڈیشن ہو، ریگولرائزیشن ہو یا تنخواہوں میں تفریق کا ایشو ہو، انکلوڈنگ ہاؤس رینٹ، میڈیکل، کنوینس الاؤنس، کسی بھی صورت میں اس پہ ہم سمجھوتا نہیں کریں گے۔ گورنمنٹ کی پاکٹ کو دیکھتے ہوئے، وسائل کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی ہم ریلیف بھی حاصل کریں گے، اور اپنے مطالبات پہ پہلے بھی کھڑے ہوئے تھے، ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم اپنا یہ موقف ثابت کرنے میں کامیاب رہے ہیں کہ ہم غیر سیاسی تھے، غیر سیاسی ہیں، غیر سیاسی رہیں گے، پرامن تھے، پرامن ہیں، پرامن رہیں گے، مگر اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ سیکریٹریٹ کے افسران کو میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ جس تعداد میں ہمارے اب افسران نکلے میں گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین نہیں ہیں باہر، ان کی کامیابی کے لیے ہم دعا گو بھی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک رستہ بنے گا۔ ہم ملازمین تک ریلیف آنے کی صورت میں جتنے بھی افسران سیکریٹریٹ کے ہیں ان کے لیے میسیج ہے کہ اگر سیکریٹریٹ کے کچھ افسران وہاں پہ موجود ہیں آپ کو بھی پہنچنا چاہیے، اور جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ملازمین ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ دفاتر میں اپنے مسائل کا رونے کی بجائے عملی طور پہ اگر آپ لوگ نکلے ہوتے تو یہ تفریق کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ ظلم کی حکومت تو چل سکتی ہے، ناانصافی کی نہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس ناانصافی کے خلاف ہم کھڑے تھے، کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اس میسیج کو شیئر کریں، جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوگی شیئر کریں گے۔ اپ گریڈیشن کے اوپر جو ایک انہوں نے فی الوقت ہمیں کہا تھا کہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، اس کے اندر بھی بہت سی رکاوٹیں بیچ میں ڈالی جا رہی ہیں، کبھی ایک بہانہ بنا لیا جاتا ہے، کبھی دوسرا، اور 1 سے 2 روز کے اندر اگر یہ چیزیں کلیئر نہیں ہوتی تو ہم دوبارہ سے احتجاج کی کال دیں گے۔ اور پھر ہمارا احتجاج سب کو پتہ ہے کہ جب ہم احتجاج کے لیے نکلتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ حکومت کوئی 9 نومبر علامہ اقبال ڈے یا کوئی اس طرح کی چھٹی بیچ میں اناؤنس نہیں کرے گی، اور ہمارا انشاءاللہ تعالی دھرنا مطالبات کی منظوری تک جاری رہے گا۔ اس میسیج کو شیئر بھی کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، صرف ایک ہی پیغام، ملازمین اتحاد زندہ باد، ملازمین اتحاد زندہ باد، ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں۔